السلام علیکم پیارے بچوں، ویلکم ٹو کارٹون جرنی چینل۔ آج ہم آپ کے لیے جو کہانی لے کر آئے ہیں اس کہانی کا نام ہے بادشاہ کی چڑیل بیٹی۔ تو بچوں چلتے ہیں اپنی کہانی کی طرف۔ ایک بہت ہی خوبصورت محل میں ایک بہت رحم دل بادشاہ رہتا تھا جو اپنے شہر کے لوگوں سے بہت پیار کرتا تھا۔ اپنی ہر خوشی میں سب کو شامل کرتا تھا، کوئی غریب کو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتا تھا۔ وہاں کے لوگ بھی اپنے بادشاہ سے بہت پیار کرتے تھے، ان کے لیے اپنی جان دینے کو بھی تیار تھے۔ لیکن بادشاہ اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اداس رہتا تھا۔ وہ اس لیے کہ بادشاہ کی کوئی اولاد نہیں تھی اور وہ یہ سوچتا تھا کہ میرے بعد میرے تخت پہ کون بیٹھے گا اور کون اس سلطنت کو سنبھالے گا۔ دن رات اسی سوچ میں ڈوبا رہتا۔ وہاں کے تمام لوگ بھی بادشاہ کا یہ دکھ جانتے تھے اور بہت دعائیں کرتے تھے۔ ایک دن بادشاہ کی بیوی ملکہ ان کے پاس آئی اور کہا، میں جانتی ہوں کہ آپ مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں، اس لیے دوسری شادی نہیں کرتے، لیکن آپ کو اولاد کے لیے شادی کر لینی چاہیے، کیونکہ یہ سب کرنا ضروری ہے۔ سلطنت کو ایک شہزادے کی ضرورت ہے، اس لیے آپ کو میں خود اجازت دے رہی ہوں۔ تو بادشاہ دل پہ پتھر رکھ کر دوسری شادی کر لیتا ہے، لیکن کچھ سال گزر جاتے ہیں، اس بیوی سے بھی کوئی اولاد نہیں ہوتی۔ ایک دن بادشاہ شکار پر جاتا ہے تو بہت اداس واپس آ رہا ہوتا ہے کہ راستے میں ایک بزرگ ملتا ہے۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے، آپ کی اداسی کی وجہ کیا ہے؟ آپ اتنے اداس لگ رہے ہیں۔ بادشاہ بزرگ سے کہتا ہے، ہاں میں بہت اداس ہوں اور اس کی وجہ ہے میری اولاد۔ میں 2 شادیاں کر چکا ہوں، میری اولاد نہیں۔ کیا میں ایسے ہی دنیا سے چلا جاؤں گا؟ کیا میری سلطنت سنبھالنے والا کوئی بھی نہیں ہوگا؟ تو بزرگ کہتے ہیں، ایسا کیوں سوچتے ہو؟ آپ کی اولاد ہوگی اور بہت نیک ہوگی، وہ آپ کی سلطنت کو آپ ہی کی طرح چلائے گی۔ بادشاہ یہ بات سن کر خوش ہو جاتے ہیں اور گھوڑے سے نیچے اتر جاتے ہیں اور کہتے ہیں، مجھے بتاؤ کب ہوگی؟ تو بزرگ ان کو کہتے ہیں، ایک جنگل میں ایک بیر کا درخت ہے، وہاں جا کر یہ چھری مارنا، 2 بیر گریں گے، ایک کچا ایک پکا۔ جس سے آپ زیادہ پیار کرتے ہوں اسے پکا اور جس سے کم پیار کرتے ہوں اسے کچا بیر کھلا دینا، دونوں ملکہ میں سے آپ کی اولاد ہوگی۔ بادشاہ بہت خوش ہوتے ہیں اور بزرگ کو انعام دے کر جنگل کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ وہاں پہنچ کر بزرگ کی دی ہوئی چھری مارتے ہیں اور درخت پہ سے 2 بیر گرتے ہیں، ایک پکا اور ایک کچا۔ لیکن کچا بیر آدھا کھایا ہوا ہوتا ہے۔ تو بادشاہ جلدی سے اپنے محل پہنچ جاتے ہیں، دونوں ملکہ کو بلاتے ہیں اور انہیں پورا ماجرا بتاتے ہیں اور بیر کھانے کو دیتے ہیں۔ پکا بیر اپنی پہلی بیوی اور کچا بیر اپنی دوسری بیوی جو آدھا کھایا ہوا ہوتا ہے اس کو کھلا دیتے ہیں۔ پھر ویسے ہی ہوتا ہے، بادشاہ کے گھر کچھ سال کے بعد 2 بچے پیدا ہوتے ہیں، پہلی بیوی کے ہاں بیٹا اور دوسری بیوی کے ہاں بیٹی۔ بادشاہ تو خوب جشن کا اعلان کرتا ہے، پورے شہر میں سونے کے سکے بانٹتا ہے، بہت خوش ہوتے ہیں۔ اسی طرح کئی سال گزر جاتے ہیں، دونوں بچے جوان ہو جاتے ہیں۔ ایک دن گھوڑوں کی ریس ہوتی ہے اور بادشاہ بھی اس میں حصہ لیتے ہیں اور وزیر سے کہتے ہیں کہ میرا جو خاص گھوڑا ہے اسے کل کے لیے تیار کرو، اور بیٹے سے بھی کہتے ہیں کہ تم بھی ساتھ چلو، میں تمہیں دکھاؤں گا آج تک میرا گھوڑا کبھی نہیں ہارا۔ بیٹا کہتا ہے، ٹھیک ہے بابا، کل ہم بھی چلیں گے، ہم بھی اپنے پسند کا ایک گھوڑا تیار کرواتے ہیں۔ وزیر سے کہتے ہیں، ہم خود استبل جا کر خود سارے گھوڑے دیکھیں گے، چلو ہمارے ساتھ۔ دونوں استبل کی طرف جاتے ہیں۔ شہزادہ وہاں اپنی بہن کو دیکھتا ہے اور کہتا ہے، شہزادی آپ یہاں کیا کر رہی ہیں، وہ بھی رات کے اس پہر؟ تو وہ ایک دم گھبرا جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں بس ٹہل رہی تھی، اور کہتی ہوئی جلدی سے وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہزادہ زیادہ توجہ نہیں دیتا اور اندر جا کر گھوڑے دیکھنے لگتا ہے۔ وزیر کچھ پریشان دکھتا ہے
تو وہ پوچھتے ہیں کیا ہوا؟ تو وزیر کہتا ہے شہزادہ یہ بہت عجیب بات ہے، ہمارے گھوڑے دن پہ دن کم ہوتے جا رہے ہیں۔ شہزادہ کہتا ہے وہ کیسے؟ وزیر گھوڑے گنتا ہے تو بہت کم ہوتے ہیں، نہ کوئی لے کر گیا نہ مرے ہیں۔ پھر جب گنتا ہوں ایک کم ہوتا ہے۔ پہلے یہ سمجھتا تھا میرا وہم ہے، مگر اب مجھے یقین ہو گیا ہے کچھ تو گڑبڑ ہے۔ بادشاہ سلامت کو پتہ چل گیا تو وہ مجھے مار دیں گے کہ محل سے چوری ہو رہی ہے اور میں بے خبر ہوں۔ شہزادہ کہتے ہیں تم گھبراؤ مت، ہم چھپ کر پہرا دیں گے اور رنگے ہاتھوں چور پکڑیں گے۔ اب بھی یہ بات کسی کو مت بتانا تاکہ چور تک پہنچ سکیں۔ یہ بات تو وزیر مان جاتا ہے اور پہرے پہ خفیہ جگہ چھپ جاتا ہے۔ اگلے دن صبح شہزادہ وزیر کو بلاتا ہے اور پوچھتے ہیں کیا ہوا، کچھ پتہ چلا؟ وزیر کانپنے لگتا ہے۔ بات کیا ہے، تم کیوں کانپ رہے ہو؟ وہ خاموش کھڑا رہتا ہے اور کہتا ہے میں یہ گستاخی نہیں کر سکتا، آپ آج خود آ کر دیکھیں میرے شہزادے، میں آپ کے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں۔ یہ بات سن کر شہزادہ بہت حیران ہوتا ہے۔ اتنے میں وہ نوکر آ کر کہتا ہے کہ وزیر کو بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں۔ جب وزیر پیش ہوتا ہے تو بادشاہ ان سے کہتے ہیں تم نے ہم سے اتنی بڑی خبر چھپائی، ہمارے گھوڑے چوری ہو رہے ہیں، کس کی اتنی مجال ہو گئی ہے ہمارے محل سے گھوڑی چوری کرے، میں تمہارا سر قلم کر دوں گا۔ اتنے میں شہزادہ آ جاتا ہے اور کہتا ہے بابا آپ اس کو آج کا دن دیں، اگر کل یہ چور نہیں پیش کر سکا تو ہم خود اس کا سر قلم کریں گے۔ تو بادشاہ وزیر کو ایک دن کی مہلت دے دیتا ہے۔ پھر رات کو وزیر اور شہزادہ دونوں چھپ کر پہرا دیتے ہیں کہ ان کو اچانک شہزادی نظر آتی ہے۔ وہ ایک دم سے اوپر سے نیچے ہوا میں اترتی ہے، کھلے بال، کالا لباس، بالکل چڑیل کے روپ میں نیچے اتر کے استبل میں جاتی ہے، اور تو وہ دونوں بھی چپکے سے اس کے پیچھے جاتے ہیں۔ وہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہ ایک گھوڑا کھاتی ہے حیوان کی طرح، پھر اپنی اصلی حالت میں آ کر وہاں سے چلی جاتی ہے۔ شہزادہ تو صدقے میں آ جاتا ہے، یہ کیا دیکھ لیا میں نے؟ وزیر کہتا ہے جی میں آپ کو یہی دکھانے لایا تھا، یہ بات میں بادشاہ سلامت سے کہوں گا تو وہ کبھی نہیں مانیں گے اور نہ ہی میری بات کا یقین کریں گے، مجھے مار دیں گے۔ شہزادہ کہتا ہے لیکن یہ بات ہمیں بابا کو بتانی ہوگی۔ وہ اپنے بابا کے پاس جا کر ان کو پورا ماجرا بتاتا ہے۔ تو بادشاہ غصے میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں تم اپنی بہن کے بارے میں یہ کیسے کہہ سکتے ہو؟ تم نے آج سوتولا پن دکھا دیا، تم نفرت کرتے ہو بہن سے۔ شہزادہ کہتا ہے آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں آج چھپ کر۔ بادشاہ مان جاتا ہے اور کہتا ہے اگر یہ جھوٹ ہوا تو تم بھی مارے جاؤ گے۔ اور رات میں تینوں چھپ کے دیکھتے ہیں تو وہی ہوتا ہے، ایک بھیانک روپ میں شہزادی آتی ہے، گھوڑے کو کھا جاتی ہے۔ تو بادشاہ بے ہوش ہو جاتا ہے یہ سب دیکھ کر۔ جب ہوش میں آتا ہے تو کہتا ہے یہ بات اگر شہر میں پتہ چل گئی تو لوگ کیا کہیں گے، بہت بدنامی ہوگی، اس کا کیا حل نکالیں؟ پھر ان کو یاد آتا ہے کہ وہ اسی بزرگ کے پاس جاتے ہیں اور سارا ماجرا بیان کرتے ہیں۔ تو بزرگ پوچھتا ہے تم نے اس بیوی کو جو بیر کھلایا تھا وہ کیسا تھا؟ بادشاہ کہتا ہے وہ آدھا تھا۔ تو بزرگ کہتا ہے باقی آدھا جو تھا وہ کسی چڑیل کا جھوٹا بیر تھا جو تم نے اپنی بیوی کو کھلا دیا، تو وہ بچی چڑیل پیدا ہوئی ہے، اسے اگر مارا نہیں تو وہ تم سب کو کھا جائے گی، اس کا کیا حل ہے؟ وہ کہتا ہے اس کا یہی حل ہے کہ یہ بوٹی لے جاؤ اور اس کو کھانے میں ملا کر دو، وہ مر جائے گی۔ بادشاہ کو یہ سن کے بہت دکھ ہوتا ہے، لیکن سب کی بھلائی کے لیے اس چڑیل کو مارنا ضروری تھا، اور پھر بادشاہ ایسے ہی کرتا ہے، وہ بوٹی اس کو کھلا دیتا ہے اور پھر وہ چڑیل مر جاتی ہے اور سب کی جان بچ جاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، کیسی لگی ہے آپ کو آج کی کہانی؟ ہم آپ سے دوبارہ ملیں گے ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ۔